اچھا ایک موقف ہے میرا یہ ساڑھا ہے اسی نہیں مانتے اے نہیں آکھتے کہ یزید ظالم نہیں ہے اس کے ظلم کہنے کہ وہ ظالم نہیں سے نا بہت بڑا ظالم بہت بڑا فاسق اور ایک بڑا مشہور لفظ جو عام تاریخ جو میں واسطے استعمال ہوتا ہے یزید پلید وہ واقعی ناپاک خسرت ہمارا عقیدہ ہے میں سنی ہوں یہی میرا عقیدہ ہے لیکن میں ایسا سنی نہیں ہوں کہ میں آل محمد دی بیٹیاں دا حیا نہ ہم تو بھائی ان کے نوکروں کا حیا کرتے ہیں مجھ سے کوئی پوچھے کہ فضا کی چادر اتری تو میں کہوں گا قیامت آ سکتی ہے جس فضا کے سر پر جناب فاطمہ نے چادر کرائی ہے قیامت آئے گی فضا کی چادر نہیں میں نہیں کہتا میں کس طرح کہتا چادر کرائے مخدومہ چادر کرائے سیدہ کونین چادر کرائے والدہ حسنین اور پھر میں کہوں کہ چادر اتر گئی تم تو نبی کی بیٹیوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہو میں تو خاندان مصطفیٰ کی کنیزاؤں کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتا نہیں چھینی جا سکتی یہ چادر نہیں چھینی جا سکتی یہ تو آل محمد کی غیرت ہے پھر سن بات کرنا میں بڑا حیران ہونا میں جو پڑھے ہیں میں وہ سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں علی اکبر آیا اجازت لی شہید ہو گئے یہ علی اصغر دوسری ماں سے علی اکبر ام لیلہ سے اس کی والدہ کا نام یہ علی اصغر ام رباب سے میں بڑا حیران ہونا کمال درجے کی بات ہے جب علی اکبر کا لاشا آ گیا نا خیموں کے نزدیک تو اس ماں کی بھی تڑپ ہوئی کہ لیلہ تا آپ سے کہ میں شہید دی ماں تو میں کیوں آپ سے اور کوئی بہانہ نہیں فرمایا میرے آقا نے سدو میں دیکھو نا بچے دا حال یہ بھی جانا چاہتا ہے اس کی پوزیشن دیکھو تو اب امام حسین نے اس کی کیفیت دیکھ کر میدان میں آئے کہ شاید کسی کے دل میں خیال آئے گا کوئی بچوں والا پھول تو کچھ دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے تو اب یہ بھی شہید اب حضرت امام زین العابدین بھی آئے ہیں اپنے باپ کے پاس کہ مجھے اجازت دی جائے کہیں گلے آئے یہ دی ماں شہر ونوا دی ام لیلہ فخر کرے گی کہ میں شہید کی ماں ام رباب کہے گی کہ میں شہید کی ماں میرا بچہ قربان ہو گیا 6 ماہ کا اس کی عمر تو 22 سال کے قریب لگ بھگ ہے بعض نے 14 سال کہا اور بعض نے 22 سال یہ 22 سالہ جوان ہے فرمایا پتر تو ساتھ جو رو گیا ماما آپ بیٹھیا وہ خیموں کے باہر نکل کر روئیں گی وہ پاؤں پکڑیں گی
وہ منتیں کرے گی کہ بابا جی نہ جا. جب یہ تصور آتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ تسا آل محمد کو کیسے میرے بھائیو سنو میں جو سنانا چاہتا ہوں. اب کسی نے قوم میں پوچھا نا بھئی سارے شہید ہوتے زین العابدین کیوں نہیں شہید ہوئے؟ توجہ کرو میرے بھائی، قوم کا جواب ہی عجیب ہے. سارے شہید ہو گئے کہ زین العابدین کیوں نہیں شہید ہویا؟ انہیں تو جواب قوم نے کی بڑھ کے گھڑ کے بڑھا ہے بیمار اور بیمار. اچھا کربل کے میدان میں آتے وقت تو وہ بیمار ہے، جو ہی سارے شہید ہو گئے. اب پیرائچ بیڑی بھی لگ گئی، ہاتھ میں ہاتھ کڑی بھی لگ گئی. اب یہ جوان یہاں سے تقریباً کربلا سے جو نجف اشرف ہے یہ 80 کلومیٹر ہے، اور کوفہ ملا کر تقریباً 5 یا 10 کلومیٹر کا اضافہ کر لیا جائے، یہ درمیان میں اتنا ہی سفر ہے، تو 90 کلومیٹر یعنی وہ کوفہ ہے. اب یہ کربلا سے 90 کلومیٹر ایک سالار کی شکل میں سفر تو کر سکتا ہے، میدان کربلا میں نہیں آتا. جب قوم کو پتہ کوئی نہ ہوئے نا قوم، جی میں کسی کو پوچھا بھئی سارے تو وہ امام پاک لائے کے چلا گیا مدینے چمک کے کہ سغرا بی بی نے کیوں نہ لائے گیا؟ پتہ ہے کوئی نہ مڑ کے اور دن کی آئیتا دماغ خراب ہے. کوئی باپ سارا خاندان جا رہا ہو، وہ اپنی حویلی میں ایک چھوٹی بچی معصوم بچی چھوڑ کر جائے گا. اور سب تو پہلو تک تساں جیسا بھی عقل مند عورتوں کی حفاظت، کوئی اگر خدشہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، سب تو پہلو تو عورتوں کی حفاظت کا انتظام کر دیو، باقی گلاں بعد وچ کر دیو. یہ تیری غیرت کا تقاضا ہے، حسین کی غیرت تو کمزور جاتی ہے. یہ سب فرضی کہانیاں بنائی ہیں، من مانی کہانی کہ وہ چھوٹے بچے باقی سارے لائے گئے تو وہ بوئے تو کھلو گئے صرف یہ روامن نہ بڑا چلا تھا. بوئے تو کھلو گئے ابا بہنوں نال لے جا، میں نکالی اثر کھڑائی دی رہا تھا، میں پانی نہ لے جا، میں تیرے کو لے جا، میں تیرے مال چاہی رکھتا، میں تیرے بال کھڑائی رکھتا. یہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کا تصور ہے. میں نال لے جاؤ، مینوں نال لے جاؤ. کیا ہے لوگوں نے سمجھا؟ یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، یہ شادی شدہ ہے، اور حضرت امام حسن دی نو. کیا بات ہن وجہ کی ہے اسے دے وچ توجہ کرو، میں تمہیں دساں اسے دے وچوں پیدا ہونے والا ہے، یعنی کچھ عرصے کے بعد جنوں زمانہ غوث پاک. اس بی بی اور اس جوان کا بیٹا ہے، حسن مسنہ کا اور بی بی سغرا کا بیٹا ہے، جو عراق میں زمانہ جس کو عبدالقادر جس کا یہ فیضان اس دھرتی پر نظر آ رہا ہے، جس اس جوان کا میں بغداد میں ہو کر آیا، جس کا میں یقین جانو جو کیفیت ہے. جب کبھی آپ لوگوں میں سے کوئی اتنا کرے آئے جدن جو آئے اپنے نال جو آئے نہ جو آئے میں مت دی گل کہ صاحبزادگان کو شوق پیدا ہو جائے گا میری بات کرنے سے. بالکل شوق نہیں کرنا. جب بھی جانا ہے کسی سنی قافلے کے ساتھ جانا ہے، وگرنہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے بیٹھ کر سلام عرض کرتے رہو، حسین یہیں سے سنتا. میں نے جو وہاں منظر دیکھے ہیں، جو میں نے معاملات دیکھے ہیں،
میں سمجھتا ہوں میں ذمہ داری کر رہا ہوں، میرے پتہ نہیں ہے زندگی کا، یہ میں اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے، تجربہ ہے، لیکن میں یقین جانو جب اتنے منظر دیکھ رہے ہیں نا، تو میں جب حضور غوث پاک کی مزار پر انوار پر حاضر ہوا عشاء کی نماز کے بعد، تو ایک عجیب انتظام ہے، ہم گزر رہے تھے، ہمارا ارادہ نہیں تھا، کیوں کہ بھئی صبح آئیں گے، نئے کپڑے پہن کر آئیں گے، تازہ خوشبو وغیرہ لگا کے نویں نکور بن کے آئیں گے، ہن بڑے تھکے ہوئے ہیں، صبح آئیں گے، لیکن عجیب کیفیت ہے، بھائی بھی دعا بھی لی، لیکن وہ ڈرائیور کہتا ہے، گاڑی روکتی، وہ کہنے ہیں کہ جاؤ جا کے زیارت کر دو، اس کو نہیں آتی زیارت کر دو، ایسا کہ نہیں تم چلو کمرے پر چلو کل آئیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جائیں زیارت کریں۔ اسی 2-3 واری تکرار کیتا، اس ویلے میں اپنے دوستوں نے کیا بھئی اس میں حکمت ہے، ضد نہ کرو، یہ آپ نہیں کہہ رہے، انہوں کوئی کہلانے والا کہہ رہا معاملہ ہے، نیچے اتر گئے، نہ کوئی پہلی دفعہ نہ کوئی جان نہ پہچان، گلی میں جا رہے، ایک آگے سے آدمی آ رہا ہے، زیارت کرنی ہے، زیارت کرنی ہے، دروازہ بند ہونے والا ہے، جلدی کرو جاؤ پہنچو، میں آتا ہوں نہیں آئی دیا تھا وہ وضو نہ کریں دے رہے آئے جب دے بچ گیا یہ تبھی تانا بڑی دے رہے تو جس وقت میں پہنچا اللہ وہاں میں نے حضور جو منظر دیکھا، بڑے بڑے شہزادے، چھوٹا کمرہ ہے، اس جتنا کمرہ ہے، اس سے تھوڑا سا بالکل بڑا ہے، اسی جتنا حضور غوث پاک کا کمرہ جو ہے اتنا اس سے بڑا نہیں، تو اس کے اندر نا سب لوگ ہیں اور کوئی بندہ گفتگو کر ہی نہیں رہا، ان معلوم ہوتا ہے کہ سلطان معظم تشریف ہے۔ میں آپ کا میری گل قدم لی آئی نا کہ میرا قدم جو ہے ہر قدمی حاضا علی رقبت کل ولی اللہ، آج بھی مزار پر انوار کا نظارہ دس رہا ہے کہ آج بھی پورے اولیاء اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 90 کلومیٹر سفر کر گیا، پیر صاحب زین العابدین پیر صاحبزادہ سید جس زمانے میں ناز ہے، وچ کیوں نہیں آئے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو جوان ہو کے تیار ہو کے آ گیا، امام صاحب تیار ہو رہے تھے، پٹکا باندھ رہے تھے، کمر کس رہے تھے، اوزار لگا رہے تھے، تلوار اپنی ہاتھ میں دے رہے تھے، بیٹا آیا، کہتا ہے حضور نہیں، بیٹے جوان بیٹے کی موجودگی میں باپ مقتل نہیں جائے گا، اللہ ایسی نہیں دے، جوان بیٹیوں اور پھر باپ مقتل میں جائے، زمانہ کیا کہے گا؟ باپ نے کیا فرمایا مجھے پتا ہے زین العابدین تیری شجاعت کا، تیری دلیری کا، تیرے دبدبے کا، تیرے روب کا مجھے پتا ہے، دیکھ صبح سے میں یہاں بڑی بڑی لوگوں کی لاشیں ان کے جسم اٹھا کر خیموں کے پاس لا رہا ہوں، اے میں کٹے کر رہے ہیں، لیکن میرے بیٹے ذرا خیمے دے نظر مار، پھر تیرے سوا کوئی اور ہے ان عورتوں کی حفاظت؟ ان عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نظر آ رہا ہے؟ سر جھک گیا، فرمایا بیٹا خدا کی مرضی یہی ہے، آپ بیٹھیں منظر دیکھیں، آئے واہ زین العابدین تیری قسمت، کہاں آپ بیٹھیں منظر دیکھیں، اب میرا آخری مارکا ہے، میں جا رہا ہوں، اس کے بعد والی تیری ذمہ داری ہے، ہاں میرے گلے سے لگ۔ اس وقت بتایا کہ میں نے شہر والوں سے جو نکاح میرا ہوا، مجھے میرے رسول اللہ سے خبر ملی تھی، اپنے
اپنی اماں سے خبر ملی تھی، اپنے ابا سے خبر ملی تھی، ایک اس شان والی، اس اوصاف والی عورت آئے گی مدینے میں، اور اس میں سے رسول اللہ کی نسل۔ اور پھر جب وہ عورت شہربانو میرے نکاح میں آئی تو میں نے اپنے بھائی حسن سے کہا وہ ہر عورت کو اپنے شب وصل کے بعد وہ اوصاف نہ پا کر طلاق دے دیتے تھے، اور وہ طلاق دینے میں مشہور ہو گئے تھے کہ حسن طلاق دے دیتا ہے، ایک دو دن کے لیے رکھتا ہے پھر طلاق دے دیتا ہے۔ اب امام حسن کے پاس آئی گیا حسین اور حضرت امام حسین، میرے برام جس عورت کی تینوں تلاش ہے صاحبزاد خان وہ میرے مقدر میں آ گئی، اس سے نسلیں چلنی ہیں، نسل آل نبی کثرت سے، ایسا نہیں کہ امام حسن سے نہیں چلنی، لیکن کثرت سے۔ اب پوری دنیا میں کثرت سے کوئی نسل ہے تو وہ زین العابدین کی نسل۔ اب میرے بھائیوں، میرے بیلیوں، بعض باتاں ایسیاں بغیر وجہ۔ اب ذرا غور فرماؤ، اس کی موجودگی میں، اس زین العابدین کی موجودگی میں کسی خاتون جڑا پیو دے کو اجازت لمن آ گیا، اس کی موجودگی میں کسی خاتون کی چادر کوئی چھینے تو تسی کیا سمجھتے ہو؟ زین العابدین چپ کر جائے، وہی کربلا بپا کر دے۔ ایسا نہیں، یہ ہے ہمارا موقع۔ ایک موقع میں نے وہ بیان کیا، وہ ان کا ذوق ہے، ایک میرا ذوق ہے، میں اس کے اندر ایک تطبیق کر رہا ہوں۔ حضور صاحب کا والا شان، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم بھی بہت، جتنے کہ میں ٹائم باقی دس گیا ہے، اس دے وچ ہن میرے کو ٹائم بھی 1 منٹ باقی، گلاں ہی میں ڈھیر ساری کروں ہاں، لیکن اس 1 منٹ کے اندر جو ابھی جو بات چھیڑ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ بعض بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا کہ چادر چھن گئی، کیا وجہ ہے؟ میری بات سن، میری بات سن، مارو، مسلمان ہو، عقل مند ہو، اہل خانہ ہو، بات میں جو سمجھی ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا ہے چاہنا، ان لوگوں نے ہماری ثقافت کا لفظ استعمال کیا۔ ساکھ سرخی میں مثال دیں، کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے، وہ عورت جوان ہے، اب اس کا خامد فوت ہو گیا، بیوہ ہو گیا، تو میرا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ سیرو ننگی، تو ننگی، بھئی یہ سیرو ننگی عورت آئی تو انہاں دے نال جا کے جھیڑا جھگڑا کرتے، تو وہ تو ننگے سر ہے، بیچاری ننگے سر ہے۔ اچھا، کیا وہ ننگے